معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، آج کی ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو پیار دینے کا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جانور کے بچے پیدا ہو کر جس طرح سے خود سے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی آج کے مسلم معاشرے کے اندر بھی بچے پیدا ہوئے، فوراً سیدھے کام والی کی گود میں چلے گئے اور پھر وہیں سے بڑے ہونے شروع ہوئے۔ نہ ماں کی ممتا اسے نصیب ہوتی ہے، نہ ماں کا پیار نصیب ہوتا ہے، نہ ماں کی شفقتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اندر سے وہ بچہ جو اس کی نیڈ تھی، جو پیار تھا، جب ماں کی طرف سے نہیں ملتا اور ماں اتنا وقت اپنے بچے کو نہیں دے پاتی اور باپ نہیں دے پاتا، تو یہی بچہ پیار کی تلاش کے اندر کبھی کسی لڑکی کے عشق میں، کبھی کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آج اس چیز کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے بہکتے کیوں ہیں، بچے بھٹکتے کیوں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، تھوڑی سی کوئی پیار کی بات کر دے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر کے لے کر کے آؤں گا، لڑکیاں بیچاری بھولی بھالی صحیح سمجھ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لڑکوں کا معاملہ دیکھیں گے، بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے، بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اولاد کو پیار دو، اولاد کو شفقت دو، اولاد کو محبت دو، بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو سب سے بہترین عورت فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ عورت بہت اچھی اور بہترین عورت ہے جو اپنے شوہر کو پیار دیتی ہے۔ آج تو جھڑکتی ہیں، آج تو غصہ کرتی ہیں، پوری دنیا کہتی ہے بیوی سے آدمی ڈر رہا ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ پھر وہ بھٹک جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد روتی ہے کہ شوہر ادھر ادھر چلا گیا، اس کے چکر میں پھنس گیا، تو اس کی جو بنیادی ضرورت تھی تم نے پورا کیوں نہیں کیا؟ حدیث شریف میں لفظ ودود آیا ہے، اور یہاں ودود کے لفظ کے حوالے سے میں بتا دوں، اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی عورت اگر یہ چاہتی ہو یا کوئی شوہر یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کے دل میں میری محبت، یا بیوی یہ چاہتی ہو کہ شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، روزانہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ودودو پڑھے، اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے فارمولے پر عمل کرو۔ ہر وہ سیٹھ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اس کے پاس نوکروں کی قطار موجود ہے، لیکن اگر وہ نوکر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، نوکر اپنے سیٹھ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو نوکر کے دل میں سیٹھ کی محبت تو نہیں ہوگی، نوکری کی محبت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے گھر میں اگر باپ ہے، گھر میں ساس ہے، گھر میں سسر ہے، گھر کے اندر شوہر ہے، بڑے جتنے بھی ہیں، ان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، اور اس تعلیم کو ذہن میں رکھو، بڑوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا اور چھوٹوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا، لیکن پہلے بات حضور نے بڑوں کی ذمہ داری سے متعلق فرمائی اور اس کے بعد چھوٹوں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں دیتا، محبت چھوٹوں پر نہیں کرتا، اور جو چھوٹے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے، سرکار فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آج بہت سارے باپ کہتے ہیں میرا بیٹا تو میرے کو دیکھ کے پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر آپ سگریٹ پیو یا پکچر دیکھو،
لیکن اتنا تو ہے نا کہ بیٹے کو آپ کی طرف سے پیار تو ملنا چاہیے نا، وہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے کہہ تو سکے۔ اتنا ڈرے کہ اپنی پریشانی کسی اور سے ذکر کرے اور آپ سے ذکر نہ کرے، یہ مزاج بدلنا ہوگا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ کسی کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ گے تو تم محروم رہو گے، نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان کا مالک تم پر مہربانی کرو۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ہمیں روزی دیتا ہے۔ اب سمجھیے گا جو بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ اللہ خالق ہے، ہم دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سنتے یا نہیں سنتے؟ جواب دیجیے آپ، بولیے، سنتے ہیں نا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ تو وہی بڑا ہے اور بڑائی اسی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں۔ اب بات بڑائی کی آئی تو میں عرض کروں، جو شخص کسی وجہ سے خود کو بڑا سمجھے کہ میں بہت بڑا سیٹھ ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اور اس بات پر وہ اکڑتا ہو اور تکبر کرتا ہو، تو جانتے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کبریائی، بڑائی، ردائی یہ میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو خود کو کبھی بڑا نہ سمجھو، بڑا صرف اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، جیسے ہی کسی کام کے آغاز کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ اکبر کیا ملتا ہے۔ جیسے ہی قرآن ہم نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا، نہایت اتنا بڑا کہ ملک کا مالک جسے چاہے اسے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے، لیکن اپنی شان کیا بیان کرتا ہے؟ رحمان و رحیم۔ اور فرماتے اگر کوئی کام تم شروع کرنا چاہو تو پہلے اس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارو اور بسم اللہ شریف پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے کام کو آسان فرما دے گا، آسان فرما دے گا۔ اس میں ذات کے بعد سب سے پہلے دو صفتوں کا ذکر آتا ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم، بہت مہربانی کرنے والا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے پروردگار جل جلالہ نے سب سے پہلے جو جملہ اپنی شان کے متعلق لکھا وہ کون سا تھا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی اللہ عز و جل جلال کے مقابلے میں اپنی رحمت کو جلال کے اوپر غالب کر رہا ہے، یہ میرے رب کی شان۔ اور پھر قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری مہربانی گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر مزید آپ کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھے، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک پرند و چرند اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کتنا پیار، اللہ اکبر کتنا پیار کرتے ہیں۔
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ جتنی مہربانیاں تم دیکھ رہے ہو نا، چرند پرند اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں پر مہربانی کرتی ہے، یہ ساری مہربانیاں میری ایک رحمت کا حصہ ہیں، ایک رحمت کا۔ اور رب فرماتا ہے 99 رحمتیں تو میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب ایک ماں کے پیار کا یہ عالم ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، تو جس رب کے پاس مزید رحمتیں موجود ہیں اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا سا وہ بھی سمجھا دوں، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ روزے کے مسئلے کو لے لیجئے، روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے آدمی سفر میں رہے، اب امریکہ سے کوئی انڈیا آ رہا ہے تو ٹائم کا فرق ہی 10.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور یہاں سے اگر کوئی امریکہ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں صبح کی فلائٹ پکڑا، حالانکہ سفر کے 18 گھنٹے کا، لیکن پہنچتا ہے تو وہاں دوپہر ہوتی ہے، تو اتنا لمبا روزہ آدمی رکھے گا کیسے؟ کوئی بیمار ہوتا ہے، بیمار روزہ کیسے رکھے؟ تو قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا، یعنی 30 کا اگر رمضان ہوا تو تم بعد میں روزے رکھ کے 30 پورے کر لینا، 29 کا اگر رمضان ہوا تو گنتی پوری کر دینا۔ اور پھر اس جملے نے تو اللہ کے پیار کی انتہا کا اعلان کر دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ سوچو آپ، اور دین کے سلسلے میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان ہے اس کو ڈیفیکلٹ مت بناؤ، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اب بات تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ نرمی میں اللہ نے کتنا خیر اور نرمی میں اللہ نے کتنا فائدہ رکھا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نرمی اختیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے تھے، سختی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر آپ سختی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی حدود شریعت کی پامالی کر رہا ہو، کوئی حد شرع سے تجاوز کر رہا ہو، کوئی شریعت کے قانون کو توڑ رہا ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو پھر وہاں پر قانون شریعت کا جو ہے اس کے نفاذ کے سلسلے میں پھر نرمی نہیں ہوتی، پھر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی بچوں کے سلسلے میں اگر بہت زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑنے کے لگتے ہوں تو بچوں کو تھوڑی سی آنکھ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس آنکھ دکھانے میں بھی شفقت پوشیدہ ہو، محبت پوشیدہ ہو، پیار پوشیدہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پیار کے ذریعے جتنا اب بچوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، سختی کے ذریعے اتنا نہیں سنوار سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو نا، کسی کی یہاں ملازمت آپ کر رہے ہوں اور جس کے یہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اس کی بات صبح سے لے کر رات تک آپ نہیں مانتے اور اس کے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو نکال بھی دیتا ہے، آپ بھاگ جاتے ہیں یا چوری کی یا اس کی بات نہیں مانی، اس نے نکال دیا، کبھی پلٹ کر اس کے پاس جانے کا خیال آئے گا؟ کوئی جواب دو نا یار، جائیں گے دوبارہ اس کے پاس؟ کیوں؟ ڈریں گے، مارے گا،
چھوڑے گا نہیں، ہے نا؟ یہ جواب دیجیے، ہوگا کہ نہیں ایسا؟ لیکن صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ رب فرماتا ہے نگاہ نیچی رکھنا، نگاہیں پھاڑ کے دیکھتے ہو۔ رب فرماتا ہے نماز پڑھو، چھوڑ دیتے ہو۔ رب فرماتا ہے جھوٹ سے بچو، مال کے فائدے کے لیے جھوٹ، سب چلتا ہے نا۔ غیبت سے بچو، غیبت۔ اتنی نافرمانی کے بعد، اتنی نافرمانی، ایک دن کی بات نہیں، روز کی یہ بات، روز کی۔ لیکن سچ بتاؤ، جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو کس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے؟ بولو نا۔ ارے بھائی تم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی ایک بات نہیں مانے ہو، اور مصیبت آئی تو پھر اس کو ہی تم پکارتے ہو، تو جواب ملے گا میرا رب رحمان و رحیم ہے، دنیا کا سیٹ اس کی نہ مانو وہ نکال دیتا ہے، لیکن میرا رب اتنا رحمان و رحیم ہے، ہزار اس کی بات نہ مانو، پھر بھی جب بندہ پریشان ہو کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا پیار ہے، اس کی نرمی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال دو۔ اور اللہ کے اخلاق میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ رب قدیر اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں پر مہربانی کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، گھر میں نرمی سے پیش آئیں۔ اور یاد رکھیں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اولیاء کرام کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ سے پیار ملتا ہے، مسئلوں کا حل ملتا ہے، ان کی بارگاہ سے پرابلم کا سولیوشن ملتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، میرے استاد گرامی نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک آستانے پر میں حاضر ہوا تھا، بریلی شریف کے حوالے سے ایک بات بتاؤں۔ میں ابھی ایک سیمینار تھا 3 روز پہلے، 3-4 روز پہلے، اور ایک عوامی جلسہ تھا بریلی شریف کے اندر، میں حاضر ہوا تو اسٹیشن سے ڈائریکٹ میں اعلیٰ حضرت اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو وہاں سے حاضری دے کر جیسے ہی نکلا تو ہمارے وہاں کے ایک جید عالم مولانا ندیم صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور حضرت دانا ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین نے آپ کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مولانا شاکر کو لے کر کے آنا۔ تو میں نے کہا اچھا وہ بزرگ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ حضرت دانا ولی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کے آستانے پر، اور کبھی بھی اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت دروازے کے اندر نہیں گئے، ہمیشہ باہر ہی رہے۔ اتنا جلالی اور اتنا مطلب بافیض وہ آستانہ ہے اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم اشتیاق گئے، ہم بھی حاضری دی، اور صاحب سجادہ نے بہت خاطر تواضع کی، نذرانہ بھی مجھے دیا انہوں نے۔ تو وہاں سے پھر نکلا، اور پھر میں دوسرے دن میرے استاد گرامی سے میں نے عرض کیا کہ اب سنیے ان کی بات۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ والوں کے یہاں جاتے آتے رہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب کوئی دکھی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ سنو، میرے استاد گرامی نے کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اگر تو توفیق نہ دیتا تو یہ میرے پاس آتے کیسے، اور تیری توفیق سے جب یہ میرے پاس آئے تو اس امید پر آئے ہیں کہ میں اگر ان کی سفارش کروں گا تو تو میری سفارش قبول کر دے گا۔ تو پھر اتنی عاجزی اور انکساری سے رب کو مناتے ہیں کہ مولا ان کی بات کو قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ تو ولی کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے عاجزی، انکساری۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، نرمی اختیار کرو۔ نرمی میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے سختی میں نہیں رکھے۔ نرمی کی وجہ سے
انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں پیار ملتا ہے، شفقتیں ملتی ہیں، محبت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔